امامہ ہے تیرا منبر، تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان ٹیلی ویژن کے سلسلہ پروگرام رحمت للعالمین کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن آج کے اس پروگرام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی پر بات کریں گے کہ کس طرح رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، بحیثیت نانا، بحیثیت دوست جس کردار کا مظاہرہ کیا اس دور کے لیے اور آئندہ آنے والے ادوار کے لیے وہ مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں علامہ شفاعت رسول صاحب۔ سر، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، جبکہ آج کے اس پروگرام میں اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ غلام شبیر قادری صاحب نے بھی۔ سر، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی دیر کے میں آپ کی جانب آؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں سب سے نمایاں پہلو محبت اور رحمت کا تھا، ویسے تو ہر زندگی کے ہر حصے میں، لیکن آئلی زندگی میں بھی۔ اس کی عملی مثالیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کمالات، مناقب، فضائل عطا فرمائے، ان میں سے ایک بڑا نمایاں آپ کی شان اور عظمت خلق عظیم ہے کہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے، ہم نے آپ کو خلق عظیم پر جلوہ گر کیا۔ خلق اور اخلاق جی، یہ انسان کے باطنی صفات کا نام ہے، فکری درستگی، مثبت اور خوبی کا نام ہے۔ اب انسان کے جو خلق اور اخلاق ہے وہ اس کے جو مستور اور چھپی ہوئی خوبی ہوتی ہیں ان کا نام ہے۔ بلا شبہ۔ اب ان کا اظہار ہوتا ہے انسان کی ظاہری شخصیت سے، جی، اس کے بولنے سے، اس کے چلنے سے، اس کے پھرنے سے، اس کے بیٹھنے سے، کھانے سے، گھر کی زندگی کیسے گزاری، باہر کی زندگی کیسی ہے۔ یعنی خلق عظیم کا مظہر جو ہوتا ہے وہ انسان کی آئلی زندگی ہوتی ہے۔ بلا شبہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ملتا ہے اور آپ نے اللہ کے وحی کی زبان میں دوسروں کو بھی تلقین کی، وہ ہے قولوا للناس حسنا۔ سبحان اللہ۔ تمہاری زندگی میں باقی جو خوبی کے پہلو ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ بولیں گے تو آپ کے بولنے سے ہی آپ کی زندگی کا حسن، آپ کی معاشرت کا کمال، آپ کی خاندانی زندگی کا عروج لوگوں کو محسوس ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا قرآن پاک میں وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ۔ تمہارے آئلی زندگی کے دوسری خوبی تم میں یہ ہونی چاہیے جو میرے آقا کریم کی زندگی میں بدرجہ اتم موجود تھی کہ جب تم بولو تو عدل کے ساتھ بولو۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ تہادو تحابو، گھر والوں کو بھی تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں گھر میں چھوٹے چھوٹے سیلیبریشنز ہوتے ہیں، اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ دو باتیں قرآن نے کہی ہیں کہ اس میں ایک تو فضول خرچی نہ ہو اور دوسری بات اس میں شرک نہ ہو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دو چیزیں آپ اپنے رسم و رواج سے نکال دیں تو ان کو آپ جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو آئلی زندگی کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کریں گھر میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب گھر میں آتے تھے تو آپ بیٹھا نہیں کرتے تھے، آپ میرے ساتھ کام میں مشغول ہو جاتے۔ جو کام میں کر چکی ہوتی تھی
حضور اس سے دوسرے کام کو شروع فرما دیتے تھے۔ آپ ہی کی اسی بات کو لے کر میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خانگی زندگی میں عدل اور انصاف کو بطریق احسن کام کیا، کیسے کام کیا؟ اس کی چند ایک مثالوں پر روشنی ڈالیے۔ جیسے کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، قرآن کو پڑھ لو آپ کا اخلاق سامنے سمجھ آئے گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا عدل اور انصاف جو آپ نے سوال کیا، یہ بھی عیاں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو ایک فطرت انسان کی ہے اس کے اوپر قائم کیا ہے، اور انسان کی فطرت کے مطابق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ انسان کی فطرت کے مطابق اللہ رب العالمین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اوپر بھیجا، اور وہی جو انسان کی فطرت تھی اسی کے مطابق آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کو بیان کر رہے ہیں، اور انصاف بھی ایسا جو اپنی بیٹی کو یہ کہیں کہ اگر میری بیٹی بھی فاطمہ اس معاملے کے اندر ہوتی تو ان کے بھی ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دیتا۔ تو اس سے بڑھ کر اور عدل اور انصاف کیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات کہی آپ۔ پھر ایک صحابی رسول کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک لے کے آؤ، تو وہ صحابی رسول 2 مسواک لے کے آیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مسواکوں کو دیکھا، جو مسواک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی وہ اپنے لیے رکھ لی، اور جو سیدھی تھی وہ اس کو دے دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس خوشی کے اندر اور اس خواہش کے اندر یہ سیدھی مسواک آپ کے لیے لے کے آیا تھا، اور آپ نے یہ مجھے دے دی، اور ٹیڑھی آپ نے فرمایا کہ مسلمان کا حق وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی وہ پسند کرے۔ کیونکہ ہم آئلی زندگی کی ظاہر بات کر رہے ہیں۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطور شوہر ہونے کو کس طرح سے دیکھا جائے کہ آج کا مرد اس سے کیا رہنمائی حاصل کرے؟ انسان اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور لاشعوری کی عمر میں اس کے ذہن اور دل میں ماں باپ کی محبت، الفت، ادب، احترام پیدا کر دیا جاتا ہے جی۔ اور اول دن سے ساتھ رہنے کی وجہ سے مزاج اور ذہن اور عادات وہ بھی بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب انسان شادی کر لیتا ہے۔ جی 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 جی۔ عورت کی قربانی اس لیے زیادہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آتی ہے، اور ان در و دیوار کو چھوڑ کر آتی ہے جن در و دیوار میں وہ 20-25 سال گزار چکی ہوتی ہے، جس کے در و دیوار کے ایک لکیر میں اس کی محبت اس میں موجود ہوتی ہے، وہ اس کو چھوڑ کر آتی ہے۔ یہ اس سے بڑی اس کی قربانی ہے۔ لیکن میاں اور بیوی دونوں نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس نئی زندگی میں ہمارا نیا جوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس پہلو کو اگر دیکھنا شروع کر دے تو ہمارے گھروں میں یہ جو چھوٹا سا یونٹ ہے ایک بہتر بنیاد پر استوار ہونا شروع ہو جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ فرماتے کہ عائشہ کوئی کام ہے تو مجھے بتاؤ۔ اگر حضرت عائشہ نہیں بتاتی تھی، حضور خود کوئی کام تلاش کر کے اسے شروع کر دیتے تھے۔ لہٰذا قرآن کے فلسفے کے مطابق مرد حاکم نہیں ہے، مرد دوست ہے، مرد رفیق ہے۔ آپ نے یہ بڑا نقطہ اٹھایا ہے، بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرد حاکم ہے، اور مرد نے صرف حکم صادر کرنا ہے اور بیوی حکم بجا لائے گی۔ اس پر مزید بات کی جائے کیونکہ مرد اس کی ضرورت حاکم ہے۔ نہیں۔ ہمارے گھر کی سب سے بڑی جو خرابی کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہنا ہے اور آرڈر پہ آرڈر کرنا ہے کہ یہ بنا کے لے آؤ، وہ پکا کے لے آؤ، میری فلاں چیز لے آؤ، اگر یہ کپڑے لائیے تو اس میں سلوٹ کیوں ہے، اس کے اوپر نشان کیوں ہے۔ یہ حاکمیت ہے۔
اللہ نے حاکم نہیں بنایا۔ حضور کی حیات مبارکہ دیکھ لیں کہ آپ گھر آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو دیتے تھے اگر حضرت عائشہ صدیقہ برتن دھو رہی ہوتی تھیں۔ اب ہماری ساری مسکراہٹیں باہر کے لیے ہوتی ہیں، گھر والوں کے لیے نہیں ہوتی، بچوں کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مسکراہٹیں اپنے گھر والوں کے لیے ہوتی تھیں۔ ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ آج باہر چلتے ہیں، فرمایا چلو۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ اپنے گھر والی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ آپ کے 24 گھنٹے ہیں، ان 24 گھنٹوں کو تقسیم کریں، ہفتے کے بعد نہ ٹائم دیں، ڈیلی ٹائم دو بچوں کو۔ وہ جی ہم بچوں کو کیا ٹائم دیں، ہم تو رہتے ہی بچوں میں، ابھی بچوں میں رہنا اور چیز ہوتا ہے، بچوں کو ٹائم دینا اور چیز ہوتا ہے۔ آپ باہر گئے تو شادی نئی تھی حضرت عائشہ صدیقہ کی، تو دوڑ لگ گئی دونوں کی، تو حضرت عائشہ صدیقہ آگے نکل گئی، فرمایا فسبقتنی فسبقتہ، میں حضور سے آگے بڑھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ہم نکلے تو پھر کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دوڑ لگی، دوڑ لگانے میں فرماتے ہیں اس بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، اور آپ نے فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ اللہ، تو اس پر دونوں چہرے۔ اب اس طرح آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو آپ رات کو اپنے آپ کو یا اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے اٹھاتے نہیں تھے، کیونکہ فرضی عبادت کے لیے کہنا ضروری ہوتا ہے، نفلی عبادت کے لیے نہیں۔ حضور پر جو تہجد تھی وہ فرض تھی، حضرت عائشہ صدیقہ پر وہ سنت تھی۔ تو مگر کیا ہوتا تھا، ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جس چٹائی پر مصلی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی کے قریب آ کے عائشہ صدیقہ لیٹ جاتی تھیں۔ اللہ، یعنی جب آپ اپنی زبان میں مٹھاس رکھیں گے، اپنی بیوی کو نوکر نہیں سمجھیں گے، اس سے پیار کریں گے، نتیجے میں وہ بھی آپ کو اسی طرح پیار دے گی۔ آپ ہی کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بطور شوہر تو ظاہر ہے آپ نے اس پر روشنی ڈالی، بطور والد اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ کس انداز میں شفقت اور تربیت کا پہلو واضح نظر آتا تھا، اس پر روشنی ڈالیے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، ان کی تربیت ساری امت کے سامنے ہے، کس طرح آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی، اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ کی بیٹیوں کی جو اولادیں تھیں، بڑی بیٹی حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح ان کی بھی اولاد تھی، ان کے بیٹے کو بھی اسی طرح گود کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے، جس طرح امام حسن اور حسین کو۔ جی، تربیت تو یہ تھی کہ باہر سے کوئی سوالی آ جاتا تو حضرت بی بی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسن اور حسین کے کپڑے بھی اتار کر ان سوالیوں کو دے دیتے۔ یہ تربیت کا ایک انداز تھا۔ اور جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، باہر سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لاتی تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور یعنی یہ بھی ایک تربیت کا پہلو تھا اور امت کے لیے ایک سبق تھا۔ اس میں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیتے، کبھی آپ اپنی بیٹی کی پیشانی کو بھی اور بالوں کو بھی چوم لیتے، اور بلکہ حضرت امام حسن اور حسین کے جب بالوں کو چومتے تو کہتے مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تربیت کا انداز تو آپ اسی سے لے لیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اور شان کو، اور آپ کی اولاد اور آپ کے اس سلسلے کو جو اللہ نے پوری کائنات کے لیے ایک مشعل راہ بنا دیا ہے،
کہ آپ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہ بھی تمہارے لیے ایک کشتی کی مانند ہے، اگر ان کی اولاد کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہ بھی اسی طرح ایک مشعل راہ کی مانند ہے۔ اور پھر اس کے اندر اللہ نے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مرتبہ اور مقام دیا ہے، وہ تو میں تو ہر وقت اسی میں بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہوں اور اکثریت میں اس کو بیان بھی کرتا ہوں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بیٹی اپنے باپ کی عزت کا خیال کرتی ہے، چادر کا خیال کرتی ہے اور عزت کا احترام کرتی ہے، باپ کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیتی، تو وہ بیٹی بھی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو نمایاں ہے، ہر پہلو بہترین ہے اور ہر پہلو پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ میں واقعہ پڑھ رہا تھا، اس واقعے پر آپ زیادہ روشنی ڈالیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عملی زندگی میں بطور جو ان کے ساتھ رضائی بہنیں یا رضائی بھائی شامل تھے، ان کے ساتھ کیسا رویہ تھا کہ چادر بچھا دیا کرتے تھے؟ کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں، اس پر اگر آپ روشنی ڈالیں۔ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ میاں اور بیوی کا تعلق، ہاں یہ معاشرتی حسن میں ایک بنیاد ہے اور معاشرے میں استحکام اور محبتوں اور انسانی نسل کی بقا کے لیے یہ پہلی بنیاد ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو جنتی رشتہ ہے نا وہ میاں بیوی والا ہے، بلا شبہ باقی سارے رشتے زمین پر بنے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، یہ جنت میں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح پڑھایا تھا۔ اب اگر اس زمین پر بھی آپ جنتی مٹھاس اور لذت اس سے محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت خاوند کے، بحیثیت زوج کے، آپ ان کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرتی زندگی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس 1,53,739 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، 920 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے ضمیر عباس سے۔ ضمیر، آگاہ کیجیے گا، حکومتی پالیسیاں اور پھر وزیر اعظم کا دورہ چین، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بھی اضافہ، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 100 انڈیکس ہے وہ بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کیا صورتحال ہے سٹاک مارکیٹ کی؟ جو ہے وہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو بھرپور ویلکم کرتے ہوئے جو ریزلٹ دے رہا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ایکسپیکٹ کیا کہ شروع میں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس سال تقریباً 1,60,000 پوائنٹس تک جائے گی، لیکن ہم نے تقریباً 153 تو ابھی سے کراس کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ 1,70,000 کو بھی ٹچ کر سکتی ہے دسمبر تک، تو کافی خوش آئندے، خاص کر کے حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کے ریزلٹس بہت اچھے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہماری کوئی بھی جو انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز، ان کو اٹھا کے دیکھیں، وہ سارے کے سارے کافی پازیٹیو نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے ریمیٹنسز میں ہر سال انکریز ہوتا جا رہا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ اس دفعہ سیمنٹ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی بڑھی ہے، تقریباً 22% اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، تو یہ کافی اچھے نمبرز ہیں۔ آئی ٹی کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہے، ٹیکسٹائل میں کی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ بھی ہوا ہے اور مزید پوٹینشیل بھی ہے، کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارا 19% کا ٹیرف ڈیسائیڈ ہوا ہے جو کہ ایشیا میں کم ترین ہے۔ اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک بہت زبردست اپرچونٹی بنی ہے، کیونکہ انڈیا کے اوپر 50% ٹیکس لگا ہے، ان کی جو ٹیکسٹائل مصنوعات ہوگی وہ کافی مہنگی ہوں گی امریکہ میں اور ہماری سستی ہوں گی، تو ہمارے لیے کافی زبردست اپرچونٹی ہے۔ اور جو وزیر اعظم کا جو دورہ چین کی اگر ہم بات کریں تو وہ تو کافی مفید رہا ہے، خاص کر کے جس طریقے سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ایک نیا امیج بن رہا ہے کہ وہ ایک اسٹرانگ کنٹری ہے، تو یا تو ممالک ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر اسٹریٹجک ایگریمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان دونوں صورتحال میں پاکستان کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی جو 3 عالمی طاقتیں ہیں، امریکہ، روس اور چین، تینوں پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اپنے روابط مضبوط کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے حساب سے تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ 3 سپر پاورز ہمارے ساتھ ایک ساتھ اکٹھے چل رہے ہیں اور ہم نے تینوں کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز رکھے ہیں۔ تو پاکستان کا یہ سارا جو میٹر ہے اس سرمایہ کار دیکھ رہے ہوتے ہیں، پالیسیز کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ اسٹاک مارکیٹ میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس وقت تاریخ کی نئی بلندیوں پہ اور آئے روز نئے ریکارڈز بناتی جا رہی ہے۔ جی
बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास। हमें तफसीलन स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल के हवाले से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का सिलसिला जारी है और 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंदियों पर है। कारोबार के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा और इंडेक्स 1,53,739 की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। कुरान अमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। उसमें एक बात मैं अर्ज़ करके आपके सवाल की तरफ आता हूँ। उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र बड़ा ज़रूरी है। और उसकी मिसाल दी कि एक जो किसान होता है, ज़मीन में हल चलाता है, बीज डालता है, पानी देता है, गर्मी सर्दी में उसकी कोड़ी करता है, वो एक सब्र का मरहला होता है, तो उसके बाद वो एक फल उठाता है। बिल्कुल ऐसा है। इंसान की माशरती ज़िंदगी, आइली ज़िंदगी बिलखुसूस जो उसकी नई ज़िंदगी है, उसमें सब्र आप रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी हसीन होगी, आपकी ज़िंदगी समरबार होगी। और जो आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, आपको अल्लाह इतनी खुशियाँ देगा कि आपके बुढ़ापे के अंदर भी एक क़ुव्वत, एक ताकत पैदा हो जाएगी। रज़ाई बहन भाइयों से तो आपका जो हुस्न सलूक था वो ये था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी मुद्दत रज़ात पूरी करके वापस आने लगे तो सबसे ज़्यादा आपके बहन भाई रोते थे। और आप उस तारीख़ में पढ़ लीजिए कि उसमें यह कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा वापस जा चुके थे, फिर हलीमा गई पीछे, कहा कि ये कुछ अरसे के लिए ये बेटा मुझे दे दो। तो सैयदा आमना ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे बड़े रोते हैं इसको याद कर करके। ये कैसी मोहब्बत? ये रज़ाई मोहब्बत थी। और वो रज़ाई माँ थी ना जो आई थी, तो हज़ूर खड़े होकर मस्जिद नबवी में दरवाजे तक गए और फिर वहाँ जब बैठने के लिए उन्होंने इरादा किया तो अपनी कमली उतार दी, कमली ज़मीन पर बिछाई, सैयदा हलीमा सादिया उस पर बैठी और कुछ उन्होंने बात की तो हज़ूर ने बड़े अदब से आगे झुक के बात सुनी। फिर उसके बाद वो खड़ी हुई तो हज़ूर ने अपनी कमली उठाई, अपने कंधे पर डाली, जाकर सवारी पर बिठाकर उन्हें अलविदा कहे कि वापस आए। सहाबा ने पूछा रसूलल्लाह ये कौन थी? फरमाया कि ये मेरी माँ जिसने मुझे दूध पिलाया था। अल्लाह। तो उसके बाद हज़ूर की आंखें नम हो गईं, ये ओन करना नम हो गई। तो सहाबा से हज़ूर फिर पूछते हैं बताओ अगर मेरी माँ जिसने मुझे जना है अगर वो होती तो मैं उसका कितना अदब करता। बहुत अहम और ख़ूबसूरत पहलू जिस पर आपने रोशनी डाली और यकीन कीजिए कि रूह की गहराइयों तक ये बात पहुंची और रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, ज़ात का हर पहलू इस अंदाज से रोशन है कि कोई रोशनी हासिल करने वाला तो हो। अल्लामा साहब, मैं प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, मैं आपसे मौजूदा जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है किस तरह से सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमली तौर पर सीख सकता है, किस तरह से सीरत रसूल को अमली तौर पर अपना सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। और दूसरे जगह पे इरशाद होता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करो और जब तुम मेरे महबूब की इत्तिबा करोगे तो मैं तुम्हें अपना महबूब बना लूँगा। आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से ही इंसान की ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। बग़ैर किसी सुन्नत रसूल के, आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के, आजकल जो माशरा है इसी से अगर कटा हुआ है तो उसके अंदर परेशानी है। अगर पीछे आप सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को देखें और आपके अहले बैत अतहार और आपके ख़ानदान को देखें तो वो बिला किसी सोचे समझे आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के अमल को अपना लिया करते थे। वो कभी ये सोचते नहीं थे कि इसका नतीजा क्या होगा या इसका फ़ायदा क्या होगा। इसी तरह एक वाक़या मिलता है कि आक़ाए जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के मकान से गुज़रे
تو آپ کو وہ مکان پسند نہ آیا، صرف آپ کے چہرے کی رنگت کو صحابہ کرام دیکھ کر اس صحابی کو بعد میں بتانے لگے کہ یہاں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو ان کا چہرہ تھوڑا سا تاثرات بدلے. جی ہاں. تو اس نے فوراً اسی مکان کو گرا دیا. جب آپ دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر ہے. پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو بلایا. اس نے کہا یا رسول اللہ صرف مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کو یہ پسند، آپ کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی ہے اس لیے. یعنی نتیجہ کچھ بھی آگے ہو. اس جس طرح ایک اور صحابی کا ذکر آتا ہے کہ اس نے اپنے مکان کا ایک وہ پرنالہ لگایا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کو اتار دیا. تو اس نے صرف پیغام بھیجا کہ یہ میں نے نہیں لگایا تھا بلکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے لگایا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اس کو آواز دی، کہا کہ تم میرے کندھوں پر اب چڑھ کر اس کو لگاؤ. یعنی ہم اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیں تو ہماری زندگی ایک جنت کے راستے پر جا سکتی ہے. بہت شکریہ علامہ غلام شبیر قادری صاحب. آپ کی آمد کا آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تشریف فرمائی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. علامہ صاحب آپ کا اس پوری ٹرانسمیشن میں بہت ساتھ رہا، آپ کی موجودگی کا شکریہ. آپ سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا. آپ نے جس مدلل انداز سے سکھایا اس کے لیے داد بھی ہے، مبارکباد بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ سے سیکھتے رہیں گے. ناظرین گرامی، رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی دراصل قرآن کی عملی تفسیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کو جنت کا نمونہ بنا کر دکھایا، اور اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں، آئلی زندگی میں، خاندانی زندگی میں سکون آ جائے، محبت آ جائے، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنانا ہوگا. اپنے میزبان محمد صفدر علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین.